لیکن کوئی آپ کی بات پر یقین ہی نہ کرے۔ علینا وہ خاص لڑکی تھی جو کہ موت کو آنے سے پہلے ہی جان لیتی تھی، مگر ایک دن اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی بدل دیا۔ اندھیرے کی ایک طاقت جاگ چکی اور اب صرف دو لوگ دنیا کو بچا سکتے تھے، محبت، قربانی اور خوف کا وہ راز جسے جاننے کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ جب سایہ جاگے گا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ Coming soon, The Dead City, only on your own channel, SM Horror Talk۔ کراچی کے شہر میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک وہ جو زندہ تھے اور باقی وہ جو مر چکے تھے، لیکن پھر بھی زندہ لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ عالیہ وہ خاص لڑکی تھی جو کہ آنے والی موت کو پہلے سے دیکھ لیتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے سینے پر ایک نشان تھا، ایک قدیم علامت کی طرح، جسے اس کی دادی نے محافظ کی مہر قرار دیا۔ اس کی دادی نے مرنے سے پہلے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ صدیوں پہلے اس شہر کو ایک مخلوق سے بچانے کے لیے کچھ خاندانوں کو خاص طاقت دی گئی تھی، اور یہ لوگ یہ خوبی رکھتے تھے کہ وہ پوشیدہ مخلوقات کو دیکھ سکتے تھے اور ان کی کمزوریاں بھی جان لیتے تھے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ختم بھی کر سکتے تھے۔ علینا اسی خاندان کی آخری فرد تھی جن کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ پوشیدہ مخلوقات کو نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ ان کو قابو کرنے کے طریقے بھی جانتے تھے، اور ان کی کمزوریاں اس پر ظاہر تھیں۔ یہ کوئی عام بھوت نہیں تھے، یہ وہ انسان تھے جنہیں موت کا محافظ اپنی تمام طاقت سے بدل دیتا تھا۔ ان کے جسم انسان کے رہتے لیکن روح شیڈو بن جاتی، اور یہی توانائی عالیہ کے اندر موجود تھی، اس لیے وہ انہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارحم ایک عام انسان تھا، لیکن 5 سال پہلے اس کے پورے خاندان کو انہیں مخلوقات یعنی شیڈوز نے مار دیا تھا۔ اس دن سے اس نے قسم کھائی کہ میں جب تک ان کو ختم نہیں کروں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور بہت کچھ ان سے سیکھتا رہتا تھا، اور اس لیے اس نے کچھ اسپیشل قسم کے ہتھیار بنا لیے تھے۔ وہ بھوتوں کی تلاش میں رہتا تھا اور پھر انہیں ختم کرنے کی پوری کوشش۔ عالیہ اور ارحم کی یونیورسٹی میں دوستی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جان لیا کہ ارحم لڑ سکتا ہے اور علینا ان شیڈوز کو دیکھ سکتی ہے۔ علینا مونسٹرز کے جسم کے گرد ایک ڈارک اورا دیکھتی تھی، اور جہاں اورا کمزور ہوتا وہی ان کی ویکنیس ہوتی تھی۔ وہ ویک پوائنٹ اس کو نظر آتے ہی وہ ارحم کو گائیڈ کرتی، ارحم اٹیک کر دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ خطرے کے درمیان ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوا۔ ارحم نے پہلی بار کسی کو بچانا چاہا تھا، اور یہ صرف رحمنج نہیں رہا تھا۔ علینا پہلی بار کسی کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، اور یوں آہستہ آہستہ محبت پروان چڑھنے لگی۔ یہ تمام مونسٹرز کسی ایک طاقت سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ طاقت ایک ایسی شیڈو انٹیٹی تھی جو انسانوں کی روحوں سے طاقت حاصل کرتی تھی۔ جتنا زیادہ خوف اتنی ہی زیادہ طاقت، اور اب وہ مکمل طور پر آزاد ہونے لگی۔ قدیم کتاب میں ایک ہی طریقہ لکھا تھا، محافظ کی نسل کا کوئی فرد اگر اپنی روح قربان کر دے تو وہ اس تاریک طاقت کو
ختم کر سکتا ہے یا اس پر قابو پا سکتا ہے، مگر ایسا کرنے والا انسان زندہ نہیں رہتا۔ علینا نے یہ بات ارحم سے چھپا لی۔ پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا، لوگ چیخ رہے تھے، سائے ہر طرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے موجود تھے۔ موت کا محافظ ایک دیو ہے کر سایہ بن کر ظاہر ہوا۔ اس کی موجودگی سے ہی لوگ شیڈو میں بدل رہے تھے۔ علینا ان کے ویک پوائنٹس کو دیکھتی اور ارحم کو گائیڈ کرتی رہی، مگر وہ طاقت بہت زیادہ نہیں تھی۔ ارحم شدید زخمی ہو کر گر گیا اور ٹھیک اسی لمحے علینا کو یاد آیا کہ وہ کچھ کر سکتی، شاید یہی طاقت اس کو اسی کام کے لیے دی گئی تھی۔ علینا نے اپنی دادی کی سکھائی ہوئی دعا پڑھی، اس کے سینے کا نشان چلنے لگا، اس کے اندر سے روشنی اور دھواں نکلا۔ اس روشنی اور دھوئے نے موت کے محافظ کو چھوا۔ اس کے جسم میں داخل ہونے والی شیڈو انرجی جب لگی، یہ جذب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے خود کو زندہ قید خانے میں بدل لیا تھا۔ اس کی روح تاریکی میں بند ہو گئی، شہر بچ گیا، ارحم زندہ بچ گیا، لیکن علینا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ سب نے اسے ہیرو سمجھا اور سوچا کہ کہانی ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو ابھی باقی تھی۔ کچھ مہینے بعد شہر میں پھر سے عجیب واقعات شروع ہوئے۔ لوگ کہتے تھے رات کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے، وہ مدد مانگتی ہے، پھر جو اسے دیکھے وہ شیڈو بن جاتا۔ ایک رات ارحم نے بھی اسے دیکھا، وہ علینا تھی، لیکن اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ اس کی آواز آئی، میں نے شہر کو بچایا تھا، لیکن اب شہر میرے اندر زندہ ہے۔ ارحم نے دیکھا اس کے پیچھے ہزاروں سائے کھڑے تھے۔ موت کا محافظ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ علینا بن چکا تھا۔ کبھی کبھی ہیرو دنیا کو بچاتے نہیں، وہ خود دنیا کا سب سے بڑا خوف بن جاتا ہے۔ کیا آپ اس کا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔